الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وقال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب قصص الانبیاء کی اگلی کڑی ہم پڑھیں گے۔ سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین ہوئے حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد کچھ علمی اختلاف کے ساتھ علماء نے یوں لکھا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد آئے حضرت ادریس علیہ السلام۔ خدا کے ان پاک نبیوں کے ہم نے اپنی بساط تک کچھ تذکرے پڑھے۔ اب ان کا تذکرہ ہم نے پڑھنا ہے جن کے بارے میں
علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں یوں لکھا ہے کہ اول الرسل الی اہل الارض، اور بعض نے الی الارض لکھا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اول الرسل الی اہل الارض، یعنی زمین والوں کے لیے جو پہلے رسول آئے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ بس ایک موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم کی اولاد کے لیے، حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے یہ وہ شخصیت ہے جو پہلے رسول ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تاج رسالت بخشا ہے۔ اول الرسل الی اہل الارض، انہیں قرآن اور حدیث کہتی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت کے نام پر پوری سورت ہے۔ خدا کے کچھ نبی ایسے ہوئے کہ قرآن پاک میں ان کے نام پر سورتیں آئیں۔ خدا کے ان نبیوں میں ایک حضرت نوح ہے علیہ السلام۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی 28 سورتوں میں آیا۔ حدیث میں بھی آیا، تاریخ میں بھی آیا۔ تھوڑی سی ابتدائی ہم باتیں پڑھیں گے علماء کے حوالے سے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں حضرات کے درمیان میں 10 قرن گزرے ہیں۔ حضرت آدم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو 10 قرن کے بعد حضرت نوح آئے ہیں۔ اب قرن کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ جب 100 سال بیت جائے اسے قرن کہا جاتا ہے، جسے آپ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ صدی۔ اگر ہم قرن کا یہ معنی مان لیں تو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہوا؟ دوسرے علماء یوں لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ قرن کا یہی معنی ہو کہ مدت 100 سال کی گزر جائے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ قرن کہتے ہیں کہ مثلا جیسے ایک نسل تھی وہ گزر گئی، اب دوسری آئی ہے۔ جیسے ابھی ایک وقت تھا آپ کے اور ہمارے باپ دادا کا دور تھا، ان کا دور گزر گیا، ہمارا آیا، اللہ کو منظور ہوگا ہمارا گزر جائے گا، ہماری اولادوں کا آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں قرن اس کو کہتے ہیں کہ ایک نسل چلی گئی اب دوسری نسل آئی۔ تو ان علماء کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں
یعنی 10 قرن کا معنی یہ ہوگا کہ 10 نسلیں گزری ہیں. پھر ان کے نزدیک یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 1000 سال کی ہی مدت ہو، ممکن ہے اس سے کچھ کم ہو جائے، اس سے کچھ زیادہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن ہیں. پھر دوسری بات، ایک سوال علماء میں اٹھا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کس خطے میں تشریف لائے؟ ظاہر بات ہے صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے، قرن گزر گئے، نسلیں گزر گئیں، لیکن آئے تو حضرت اسی زمین پر تھے. اور اگر تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جس کشتی کا ذکر ملتا ہے، علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، باقاعدہ اس کے نقش بھی دیے ہیں کہ وہ دنیا میں اب بھی موجود ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر پڑھیں گے، اللہ کو اگر منظور ہوا تو. بس چھوٹی سی بات ایک ذہن میں بٹھا لیں، کلام پاک تاریخ کی کتاب نہیں، اس لیے قرآن پاک میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کس ملک میں تشریف لائے. یہ ضرور اللہ نے بتایا کہ آئے. البتہ علماء مورخین نے یوں لکھا ہے. اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک عالم ہندوستان میں، انہوں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 6 صدیوں جو تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے جڑتی ہے، وہاں تو نہیں پتہ چلتا کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے کون سے ملک میں تشریف لائے، یعنی اس ملک کا نام یا وہ خطہ کون سا تھا. پتہ تو چلتا ہے حضرت تشریف لائے، محنت کی، لیکن وہ خطہ کون سا تھا. اچھا، پھر آگے حضرت نے بھی لکھا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹھہری، اس کے بعد بحث علماء یوں کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ کہاں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کون سے خطے پر آبادی اختیار فرمائی، آباد ہوئے. لیکن وہ تو بعد طوفان کے بعد کا قصہ ہے نا. اچھا، پہلے کون سی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت بنی؟ جن کی میں بات کر رہا تھا انہوں نے تو یوں لکھا ہے، بہرحال ان کے بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے. ان کی تحقیق یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، اہل علم ان کے ان جملوں سے اختلاف بھی کریں، اور بعض اکابر نے اختلاف کیا بھی ہے ان کی ان بعض باتوں سے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نسلاً بعد نسل وہی چلی آ رہی ہے جسے آپ اور ہم ہندو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، کوئی اور بھی نہ کرے، کسی نے کیا بھی ہے علمی اختلاف، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال وہ ایک بات اصول کی ہے نا کہ علمی بات سے اختلاف علمی انداز میں ہونا چاہیے، دلیل سے اختلاف دلیل سے ہونا چاہیے، ہے یا نہیں. ان کی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی یادیں بھلا دی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک چیز پیش کی ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے دھرم میں 2 کتابیں بڑی مشہور سنائی دیتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے رامائن، جسے عام طور پر ہمارے لوگ رامائن پڑھتے ہیں،
اور غالباً ایک اور ہے جسے بھگوت گیتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس طرح کی جو کتابیں ہیں حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آسمان سے آئی ہیں، مقام درجہ جو بھی دیں، لیکن اس کو وہ یوں نہیں کہتے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ آسمان سے ہے یا یہ خدا کی کتابیں ہیں. لیکن جو ان کا ماخذ ہے، جس کو ان کے دھرم کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وید. کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے گا نہیں؟ ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے وید. ان وید کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں اور اس میں خدائی باتیں ہیں. اچھا، آگے ایک ضرور بات اٹھتی ہے کہ اگر آپ ان کے مقابلے میں اہل کتاب سے پوچھیں کہ تورات کن پر آئی، وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اگر آپ دوسرے اہل کتاب سے پوچھیں کہ انجیل کن پر آئی، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اگر آپ اوروں سے پوچھیں کہ زبور کن پر آئی، وہ کہیں گے حضرت داؤد علیہ السلام پر. اور اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ قرآن کن پر آیا، حضرت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت نے لکھا ہے جب ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی وید کی نسبت تو آپ آسمانوں سے کرتے ہو، لیکن وید کن پر آئے، پھر یہ خاموش ہو جاتا. پتہ چلتا ہے حضرت کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی یادیں کھو دی ہیں. اور حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی وہ کتابیں ایک شخصیت کا حضرت آدم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کرتی ہیں. وہ نام ملتا ہے منو. اور حضرت نے لکھا ہے یہ اور کوئی نہیں ہے، حضرت نوح ہی تھے علیہ الصلاۃ والسلام. ان کی وہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہو بہو وہی نقش، وہی تاریخ، وہی یادیں، وہی باتیں منو کی ملتی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئیں. ان کی تحقیق کے مطابق یہ خطہ رہا حضرت کے علاقہ اور یہ قوم رہی حضرت کی امت. یہ الگ بات ہے کہ حضرت نے کھل کے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی دیومالائی کہانیوں میں حضرت نوح کی یادیں بھلا دی. اچھا، ایک اور بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں آپ تو کئی پیغمبروں کی یادیں ملتی ہیں، لیکن پیشین گوئیوں کے طور پر. لیکن حضرت آدم اور حضرت نوح کے تذکرے پیشین گوئیوں کے طور پر نہیں ملتے. پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو گئے ہیں. پیشین گوئی ان کے بارے میں ہوتی ہے نا جو ابھی آئے نہ ہوں اور جو ہو کر چلے جائیں. انہوں نے بہرحال اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ اپنا بڑی ایک عجیب کتاب ہے ان کی. بات میں نے پہلے اشارہ کیا نا کہ بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ان کی محنت اور خاص کر انہوں نے اپنے دعوے کے طور پر کچھ اور باتیں بھی پیش کی ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ان الذین آمنوا مسلمان، والذین ہادوا یہودی، والنصارى عیسائی، والصابئین اس کے ترجمے میں لکھا گیا صابئین. اب یہ ایک سوال آیا علماء میں کہ صابئین کون ہے؟ مسلمان الحمدللہ جانے پہچانے، یہودی بھی جانے پہچانے، عیسائی بھی جانے پہچانے، بلکہ اس وقت بھی دنیا میں ان کی اکثریت ہے. صابئین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا ہے وہ کون ہے؟
मौलाना शम्स नवीद उस्मानी ने यह लिखा है, उनकी तहकीक यह है कि साबिईन और कोई नहीं है, यही है। अगरचे उनके इस जुमले से उलमा ने इख्तिलाफ भी किया, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद यह है कि उन्होंने अपने इस दावे पर दलाइल देने की कोशिश की है कि यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खोई हुई उम्मत है। अच्छा, साबिईन के उलमा ने और भी माने किए हैं जिनको शायद हमने एक मौके पर पढ़ा भी था, लेकिन शायद वो महफूज नहीं हुआ दर्स। अच्छा खैर, कहने का मकसद ये है कि हजरत की ने ये जितनी तहकीक पेश की है, उसके बाद मुसलमान के जिम्मे हजरत ने एक काम लगाया है, वो ये कि इनको खोई हुई पहचान इनकी दो, इनको खोई हुई इनकी पहचान दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में एक मुसलमान आलिम ऐसे भी हैं, वो इस पर काम कर भी रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक रिसाला लिखा है इनके लिए, उस रिसाले का नाम है तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। बहरहाल ये इल्मी बातें हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, बाज़ अकाबिर ने कुछ और इख्तिलाफ किया। खुलासा बस आप सुने कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, अव्वलुर रुसुल इला अहलिल अर्ज, इस धरती पर खुदा के रसूलों में पहले रसूल आए हजरत आदम के बाद। अब अपने इस दर्स को साबका दर्स के साथ जोड़ें। जब हमने हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात पढ़े थे, मैंने अर्ज किया था, आपको याद होगा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, जहां तक मैंने आपको एक बात बताई थी, अब जरा गौर से ध्यान से सुने कि उलमा ने लिखा है कि शान अल्लाह की कि जहां कुछ गलत लोग थे वहां नेक लोग भी थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ तारीख में कि दुनिया अच्छे लोगों से खाली हो जाए। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो जो खुदा वाले थे, आखिर उन पर भी तो मौत आनी थी ना। जितनी जिंदगी अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिखी थी वो पूरी की हो जाए। जब ये मौका आया तो इब्लीस उस वादी में आ निकला, अपना रूप बदल कर इंसान के रूप में आया। और ये आपको याद होगा, मैंने उस साबका दर्स में भी कहीं अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने तो उसको ये ताकत दी हुई है कि वो जैसी चाहे सूरत बना ले। वो एक इंसान की सूरत में उस वादी में आने का, और जिन आबादी में लोग आबाद थे ना, वहां आया और आहिस्ता आहिस्ता समझे एक खुदा वाला फौत हुआ। लोग इकट्ठे हो गए, ज़िम्नन किसी पहले बुजुर्ग की बात चल निकली। ये मैं आपको अफसाने नहीं सुना रहा हूं, ये याद रखिएगा। हो सकता है आपके जहन में आए कि ये अफसाने हैं, मैं कभी मसनूई किस्सा मिंबर पर बयान नहीं करता। उलमा ने लिखा है कि जैसे कोई बुजुर्ग फौत हुए, समझे, या किसी और मौके पर लोग इकट्ठे हुए, किसी गुजरे बुजुर्ग की बात चल निकली, इसको मौका मिला, इसने एक बात की, कहने लगा कि यार एक मुझे बड़ा अफसोस है, असल में बहुत मैं दुखी हूं इन दिनों। भाई क्या बात है? देखो भाई बात यह है कि जो है ना खुदा वाले बुजुर्ग नेक लोग अल्लाह वाले, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी कुछ हम में हैं, लेकिन कुछ थे वो चले गए, वो बड़े अजीम लोग चले गए। चलो अभी भी कुछ बड़े अजीम लोग मौजूद हैं, लेकिन आखिर कब तक? एक दिन तो वो भी चले जाए। उनका भी तुम कहना क्या चाहो? उन्होंने कहा यार मेरा दिल ये है कि हम कुछ ना कुछ इनकी यादें कायम कर लें, कुछ ना कुछ इनकी यादें कायम कर लें, इनकी कुछ यादें हम में या हमारी नस्लों में बाकी तो रहनी चाहिए।
ورنہ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ایک پیڑھی نہ صحیح تو دوسری پیڑھی پہ لوگ ان کو بھول بھال جائیں گے۔ وہ اس قابل تھے لوگ کہ ان کی یادیں سدا قائم رہیں۔ اچھا ذرا دل لگتی بات مجھے بتانا، اس نے جو یہ باتیں کی ہیں ابھی مقصد سے قطع نظر یہ بتاؤ اس کے یہ الفاظ صحیح لگ رہے ہیں یا غلط لگ رہے ہیں آپ کو؟ سوچ لیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے۔ علماء نے یوں لکھا ہے کہ یکدم اس نے کوئی مورت سامنے کھڑی کر کے نہیں رکھ دی کہ پوجنا شروع کر دو، اور نہ ہی اس زمانے کے لوگوں نے اس کو یکدم پوجنا شروع کیا۔ یہ شرک کی ابتدا ہو رہی، یہ یاد رکھیے۔ جیسے کوئی کہتا نا کہ جی فلاں کو تو عشق ہے، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کیا جملہ لکھا ہے، شرک شرک ہے، چاہے عشق کی راہ سے آئے چاہے کسی راہ سے آئے۔ اور یہ تو آپ بھی تجربہ کر لینا کہ شرک جب بھی آئے گا وہ انہی راہوں سے آئے گا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو خدائی درجے دینا چاہتا ہے، کبھی شیطانی درجے نہیں دیتا۔ وہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتاؤ، اگر آپ کو اور مجھے کسی سے محبت ہو ہم کیا کہیں گے؟ یہ شیطان ہے؟ اور بولو تو صحیح، ہم بھی تو چاہیں گے کہ یار اچھا اب آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے اڑوس اور پڑوس میں رہتے ہیں، انہوں نے جو مہاتما بدھ کو خدائی درجے دیے ہیں نفرت میں دیے ہیں۔ اگر نفرت میں دیے ہوتے تو وہ مہاتما بدھ کو پوج کیوں رہے ہیں؟ اچھا دوسرے جو ہیں جو 100 سال یہاں گزار گئے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا کہا ہے، نفرت میں کہا ہے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے نفرت کی ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کو حلال کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ نقل کفر نباشد، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ یہودیوں کا لٹریچر پڑھ لیں، ہاں وہ نہیں مانتے۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی ہے وہ کہیں رکے نہیں جب تک حضرت عیسیٰ کو خدائی درجوں تک نہیں پہنچایا۔ پتہ چلتا ہے شرک شرک ہی ہے، چاہے کسی راہ سے بھی آئے۔ وہ کہنے لگا، اچھا انہوں نے کہا تم چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا بھئی میں چاہتا یہ ہوں کچھ یادیں ان کی قائم کر۔ انہوں نے کہا بھئی یادیں کیسی قائم کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو اللہ والے روز روز تو نہیں پیدا ہوتے، روز روز تو خدا والے نہیں پیدا ہوتے، یہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، اس لیے یہ تو چلے گئے تو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھئی چلو ایسا کر لیتے ہیں، ان کی یاد میں کچھ تصویریں بنا لیں یا مجسمہ بنا لیں، اور ان تصاویر کو یا ان مجسموں کو وہاں رکھ دیا جائے جہاں وہ خدا کو یاد کرتے تھے، اور ہم بھی کبھی کبھی ان کو دیکھ کے ان کی یادیں تازہ کر لیا کریں گے، بس اور کیا ہے۔ اچھا وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو آتی نہیں تصویر بنانی، اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس زمانے میں کیمرے تو تھے نہیں، اور ہاتھ کی تصویر بنانا ہر شخص کا کام نہیں، نہ ہمیں مجسمہ سازی آتی ہے نہ سنگ تراشی آتی ہے۔ اچھا پتہ ہے وہ کہنے لگا کہ یہ میرا کام ہے، میں جب رائے دے رہا ہوں تو میں کام بھی کروں گا، تصاویر بھی میں بناؤں گا اور مجسمہ سازی بھی کر کے دوں گا، سنگ تراشی بھی کر کے دوں گا، اور ایسی کروں گا کہ تم دنگ رہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، علماء لکھتے ہیں اب اس نے تصویریں بنانی شروع کی، ہو بہو، یعنی صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں ہو بہو ایسا مجسمہ اس نے تیار کیا، فقط روح کی کمی لگ رہی تھی۔
ظاہر ہے، روح ڈالنا تو اس کے پاس میں تھا نہیں، وہ تو ایک ہی پاک ذات کی شان ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اس نے جب یہ اپنا بنایا نا، اچھا اب وہ کیا ہوا کہ شروع میں بس اس نے یہ کیا، جہاں وہ عبادات کرتے تھے نیک لوگ وہاں رکھ دی، وہاں سجا دی، باقی کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی لوگ وہاں بیٹھ جاتے تھے، خدا کی یاد میں عبادات کرتے تھے، کبھی ان لوگوں کا زیادہ اس کو دیکھ لیتے تھے، بس اور کوئی تصور نہیں تھا ان کا، نہ ان کی عبادت کرتے تھے، نہ ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے۔ وہ پیڑھی گئی، دوسری آئی، یعنی پرانی پیڑھی ختم اور نئی پیڑھی آئی۔ اب صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ابلیس اس وادی میں پھر آ نکلا۔ جب وہاں پھر آیا تو وہ آ کر پتہ ہے کیا کہنے لگا کہ ان میں گھل مل گیا۔ گھل مل گیا جب کچھ عرصہ گزرا نا، تو اس نے ابتدا یوں کی کہ یہ جو مجسمہ دیکھ رہے ہو نا، آپ کے اور ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے، صرف دیکھتے نہیں تھے۔ اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ بھائی اللہ، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ سے براہ راست مانگو؟ تم اور ہم تو اتنے پلید ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ پانچ بڑے بنائے، چھوٹے چھوٹے اور تو بہت تھے، علماء نے لکھا، اور چھوٹے چھوٹے بہت تھے، 5 بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ اور شان ہے میرے اللہ کی کہ کلام پاک میں جو ہے نا اپنا سورت نوح علیہ السلام، سورت نوح میں اللہ نے ان 5 کا نام لیا ہے، ود، سوا، یعوث، یعوق، نصر۔ یہ بڑے تھے، باقی ان کے چھوٹے چھوٹے۔ اب یہ حال ہونے لگا، جو تصویریں صرف یادوں کے لیے بنائی گئیں، اب ان تصویروں اور ان مجسموں نے پوجا کی جگہ لے لی۔ اب خدا کی طرف سے نظریں ہٹ کر یہیں جمنے لگی۔ اچھا، اور پتہ ہے اپنا صاحب ہدایت کی چراغ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یوں لکھا کہ پوری وادی، اور بعض علماء نے لکھا کئی وادیاں اس لپیٹ میں آ گئیں کہ خدا کی یاد کا کوئی تصور ہی نہیں رہا تو صرف بت پوجا اور کچھ نہیں۔ جب یہ مرحلہ آیا تو صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق، اپنے پاک طریقے اور اصول کے مطابق ان لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ان کو میرا عقیدہ سمجھاؤ، جا کر ان کو توحید بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کلام پاک میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ جی کیوں بھیجا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تعالیٰ کا تو کلام ایک عجب شان رکھتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں بار بار پڑھو قرآن کو، ایک بار نہ سمجھ آئے دوبارے پڑھو، دوبارے نہ آئے 6 بارے پڑھو، ایک دن آئے گا آپ کو قرآن ضرور سمجھ میں آئے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में तीसरे मकाम पर फरमाया, मुद्दत भी बता दी अल्लाह, फलबिसा, अल्लाह ने भेजा उनको, उन लोगों में, अल्फसना 1000 साल, इल्ला मगर 50 आमन साल। औलमा इसका बा मुहावरा तर्जमा करते हैं कि 1000 में से 50 कम। ये मुद्दत थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उमर की मुद्दत अकाबे ने ज्यादा लिखी, फरमाया ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो उनको समझाया और उन पर मेहनत की, ये वो मुद्दत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो पाक जुमले कलाम पाक में फरमाए गए, कहने का मकसद ये था, इनकी तफसीलात तो इंशाल्लाह आइंदा दर्स में आएंगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और हमें सही अकीदा नसीब फरमाए। और चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं, कलाम पाक में ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक और जिक्र अल्लाह ताला ने एक और जगह किया है। वहां अल्लाह ताला ने अजब अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, ज़ुर्रियता मन हमलना मआ नूह। अल्लाह ने फरमाया कि तुम वही हो, तुम उन्हीं के औलाद हो जिनको हमने नूह की किश्ती में सवार कराया था। इन्नहू कान अब्दन शकूरा, बेशक वो खुदा के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। पता चलता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के शाकिर बंदे गुजरे हैं। अच्छा, चलते चलते एक बात अर्ज करूं, अभी आप और हम इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे ना, तो हम आप और पहले वुजू करते हैं, वुजू करने बाद नमाज पढ़ते हैं। आम तौर पर हमें ख्याल रहता है वुजू के फराइज क्या हैं, नमाज के फराइज क्या हैं, रहता है या नहीं रहता, और रहना चाहिए। अच्छा, एक बात है, उलमा ने एक सवाल किया है कि शुक्र का फर्ज क्या है, शुक्र किसको कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि शुक्र का पहला फर्ज यह है कि इंसान का अकीदा तौहीद कायम। आप और हम खाना खूब खाते हैं, आखिर में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, करना चाहिए। पानी पीते हैं, आखिर में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, करना चाहिए। लेकिन आप और हम इसी को शुक्र समझते हैं, जबकि उलमा ने लिखा है शुक्र का पहला फर्ज, पहली शर्त यह है कि इंसान का अकीदा तौहीद कायम हो और शिर्क की नफी करे। समझ आई बात। ज़ुर्रियता मन हमलना मआ नूहिन, तुम उन्हीं के औलाद हो जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार कराया था। चलते चलते आखिरी बात अर्ज कर दूं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी याद है आपको, उसने लिखा है, उसकी एक किताब है अरबाइन, उसमें वो लिखता है, कहता है मेरी वही को अल्लाह ने, मेरी वही को नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह मदार निजात ठहराया है। माना क्या, जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हुए तो पार हुए, जो नहीं हुए तो गर्क हुए। आप मिर्जे की वही पर ईमान लाते हो? और बोलो तो सही, नहीं लाते हो ना, तो आप और हमारा तो उनके नजदीक बेड़ा। अब वो जो वावेला करते हैं कि जी हमें मुसलमान जो है वो दोज़खी कहते हैं, तो तुम्हारा पिताजी क्या लिख रहा है? नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। खैर, बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आगे आगे आ जाएं और सुन्नतें अदा करें, आगे काफी जगह खाली है।